آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے۔ صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب، ایبارشن کرا دو۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ایبارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس واقعے کو نہیں۔ انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے استاذ نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی؟ آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا۔
اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے. یہ اس بات کی علامت ہے انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاد بھی بھول سکتا ہے اور استاد جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے. پڑھانے والے سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے اور جس کو پڑھا رہا ہے اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے. لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی سبق بھول نہیں سکتا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. سَنُقْرِئُكَ فلا تنسا. جب فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے تو اس کو قریب کے معنی میں مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. سنقریؤک فلا تنسا. ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور حقیقت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو پڑھایا, اللہ نے نبی اکرم کو جو پڑھایا وہ سبق نہ نبی بھولے. اور آج نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. نبی اکرم کی پڑھائی ہوئی باتیں آج بھی مسلمان یاد رکھے ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہ سبق یاد رکھا جائے گا. قرآن جو اللہ نے نبی کو پڑھایا یہ قرآن نہ تو نبی بھولے نہ ہم بھولے اور نہ قیامت تک یہ قرآن کو بھلایا جا سکتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دوارا بنائے ہوئے بڑے انسان میں اور اللہ کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بڑے بزرگ میں. تو یاد رکھیے اللہ نے نبی کو محمد رسول اللہ کو بڑا بنایا ہے. تو محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. 3 چیزیں, نام محمد, عہدہ رسول, اور یہ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ 3 چیزیں. یہاں نام آیا محمد. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پڑھیے, وہاں اللہ کے نبی کا ایک اور نام آیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اور جب عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, مریم کے بیٹے عیسیٰ نے, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے قوم بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التورات, مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی, اللہ نے اتاری تھی تورات, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس کو سچا مانتا ہوں. جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی میں اس کی پشٹی کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, اور میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں, گڈ نیوز دیتا ہوں, اچھی خبر دیتا ہوں, ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. اس آیت کے اندر ویسے تو بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں, ہر ایک چیز پر ہم نہیں چاہیں گے. پہلی چیز یہ بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی, اور ایک ایسے رسول کی بشارت دی جو ان کے بعد آئے گا, یعنی عیسیٰ کے بعد آئے گا, جیسس کے بعد آئے گا. اور اس کو کیا بتایا؟ اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. قرآن میں یہ نام آیا ہے احمد. محمد اور احمد یہ 2 نام اسپشٹ ہیں, ظاہر ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے اندر جو مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے, حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لی اسماء, میرے چند نام ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے کچھ نام آئے ہیں, چند نام. ان لی اسماء, میرے کئی ایک نام ہیں. ان لی اسماء, پہلا نام انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. وانا احمد, اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. وانا الماحی, اور میرا ایک نام ماہی ہے. ماہی کا مطلب مٹانے والا, نشٹ کرنے والا.
تو اللہ کیا مٹائے گا؟ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے، میرے دوارا ناستکتا کو، کفر کو مٹائے گا، گناہ کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک چوتھا نام حاشر ہے، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدموں کے تلے، میرے پیروں کے پاس، میرے ارد گرد جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا، عاقب سب سے لاسٹ میں آنے والا۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے چند نام بتائے ہیں، اس میں پہلا نام محمد۔ اب دیکھیے محمد کی میننگ کیا ہوتی ہے، بہت آسان ہے، ایک ایک چیز کی باریکی پہ چلیے۔ اب نام آیا، 5 نام بتا دیے، اب محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد یحمد تحمید، جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور محمد باب تفعیل سے آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے، الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ حمید یحمد تعریف کرنا، اور محمد یحمد بہت زیادہ تعریف کرنا، اور محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ میننگ دیکھیے، محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پیدا ہوئے، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا 7ویں دن محمد، اور ماں نے نام رکھا احمد۔ دادا نے نام رکھا محمد، پورا عرب کا علاقہ چونک گیا، یہ نام عبد المطلب نے رکھا محمد، جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا اور سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد نام دیکھیے، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ عربی میں محمد، اس کو سنسکرت میں اگر ہم ترجمہ کریں سنسکرت میں، تو اس کو ہم لے جائیں گے، سنسکرت میں کہا جائے گا نراشنس۔ نر کے معنی انسان، ویکتی، اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو۔ نر آشنس، 2 جملوں سے، 2 شبد سے مل کر بنے گا، نر پلس آشنس، ملائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ نراشنس، جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اب ویدوں میں محمد الرسول اللہ کو نراشنس کہا گیا ہے۔ ادم جناوپشرتو نراشنسستشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارشمیدھوددمہے۔ اس سے زیادہ اسپشٹ کوئی منتر ہو ہی نہیں سکتا، جس نے محمد کو نراشنس کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ صرف لینگویج الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ ادم حرف ندا، آئے، ادم آئے، جنا، ادم جنا، ایک شبد کی میننگ میں کہیں غلطی ہو تو پوری اجازت ہے، کیس کر سکتے ہیں آپ ہمارے اوپر۔ ادم آئے، جنا جنتا، لوگو، گویا کہ عربی میں اگر کہنا ہو آئے لوگو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس، آئے انسانوں، ہائے لوگو۔ ادم جنا، آئے لوگو، اپ شرط، غور سے سنو، اپ شرط، اپ مانی نیچے، شرط مانی کانوں کے نیچے سننا، کانوں کے نیچے سنو، کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نا لگائیں گے تھپڑ کان کے نیچے، تو کان کے نیچے لگانے کا مطلب کیا؟ زوردار۔ اپ مانی نیچے، بولتے ہیں نا مکھ منتری، اپ مکھ منتری، مکھ منتری کے نیچے، پردھان منتری،
उप प्रधान मंत्री यानी प्रधान मंत्री के नीचे अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाओ, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तशविशियते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे जिनकी इतनी प्रशंसा होगी, इस तशविशियते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद। कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का? वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ुहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है? हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है? और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले
अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मेधूदत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका की
مدد کریں گے, ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کیجئے گا. لیکن جب دشمنوں کی تعداد دیکھی تو یہ یہودی پلٹ گئے اور انہی کا ساتھ دینے لگے دشمنوں کا. ان کی تعداد تھی 80. 13 منافق تھے, 13 منافق تھے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے لیکن دل سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے. تو 80 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 93. لیکن ان 93 میں سے 3 نے سچی توبہ کر لی تھی, پکی اور سچی توبہ کر لی تھی. انہی توبہ کرنے والوں میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں, جنہوں نے پکی سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا, اور اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا کہ میں نے ان تینوں کو معاف کر دیا. ان میں کعب ابن مالک بھی شامل ہیں. تو 93 میں 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ آ گئے. تو اب کتنے بچے؟ 93 میں سے 3 کو مائنس کر دیجئے, 90. 60,000 ادھر کتنے ہوئے؟ 90. یہ گنتی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی. اور اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اتھروا وید کا 20واں کانڈ اور 127واں سوکت کا پہلا منتر. ہم سشٹم سہسترا نویتم, ہم اس مہاجر کو, کورم کہتے ہیں اپنا ملک, اپنا دیش, اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے والے مہاجر کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول مکے کے دشمنوں سے پریشان جب ہو گئے تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ بھی مہاجر تھے, تو یہ اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. یعنی ہم اس مہاجر کو, اور جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی, یعنی محمد کو, نراشنس کو, 60,090 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی 60,090 دشمن مل کر بھی اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے, اس کا ایک بال بھی ختم نہیں کر پائیں گے, اس کے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہم اس نراشنس کو, ہم اس محمد کو 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت